بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھے ہوا جایا کرتی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، آپ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسے ہی ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح سے بولتی ہو۔ بار روایت مسلم، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمیرا ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھو نہ گیا ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ بار روایت بخاری شریف، بخاری شاروم مکوک، اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک کبتی باندھی ہدیے کی۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑیوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تائے حبا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورہ احزاب میں
حضاب تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ بار روایت مسلم ابن حجر کہتا ہے کہ کئی صحابت نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر موقف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے۔ الحضاب ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہابہ نے ہونے کا بھی رد کیا۔ ام المومنین حضرت سعود بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سعود کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرے اس جیسا ترور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بار روایت مسلم ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورۃ تحریمہ میں نازل ہو گئی۔ بخاری ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کر ان کا رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اس خور گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دیں۔ بار روایت بخاری اور بار روایت مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور کعبہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام مومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باری روایت بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے۔
تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرم، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔